بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. صدق اللہ العظیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم. آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم الحاج حافظ محمد یحییٰ صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم عمومی اور اس کانفرنس کے روح رواں فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید اصغر علی صاحب، ملک اور بیرون ملک سے ہمارے مقتدر مہمانان کرام، علماء اعظام، بزرگان ملت. تفصیلی تقریر کا ہر وقت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اپنے ان محترم مہمانان کو سننا ہے اور ان کی قیمتی تقاریر سے اور بیانات سے فیضیاب ہونا ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم عمومی حضرت مولانا اصغر علی صاحب کو، صدر محترم کو اور جمعیت کے جملہ ذمہ داران و اراکین کو کہ آپ مرکزی جمعیت کے 33ویں عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کر کے آپ نے جو یہ گلدستہ سجایا ہے، رب کریم تمام بری نظروں سے محفوظ فرمائے اور ملت اسلامیہ میں، امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں ملک کے مختلف مقامات پر، مختلف صوبوں میں، خاص طور پر دہلی کو مرکز ہے، مختلف موضوعات پر کانفرنسیں اور اجلاس ہوتے ہیں. لیکن یہ خوبی ہے جمعیت اہل حدیث کی اور اس کے ذمہ داران کی کہ یہ ہر سال ایک نیا موضوع اور ایسا موضوع جو اچھوتا ہو، ملت اسلامیہ کی نبض کو ٹٹولتا ہوا ہو، سلگتے ہوئے مسائل سے اور وقت کی ضرورت سے تعلق رکھتا ہو، اس کانفرنس کو منعقد کیا جاتا ہے اور اس کا ایسا موضوع رکھا جاتا ہے جو وقت کی وطن عزیز ہندوستان کی اشد ترین ضرورت ہوتی ہے. حضرات، علماء کرام سے آپ نے تقاریر سنی اور سنیں گے کل تک. انسانیت کے فروغ و ارتقاء اور پرامن معاشرے کی تشکیل میں ائمہ اور خطبہ کا اہم کردار، ان کے حقوق. یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گھنٹوں تقریر کی جائے تو موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ چھوٹی سی محفل و مجلس سجائیے، پنڈال کی ضرورت، لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت، فرش کی ضرورت، تشہیر کی ضرورت، اعلانات کی ضرورت، مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف ضرورتیں پیش آتی ہیں. تب ہم کہیں 100، 200، 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ لوگوں کی محفل سجا پاتے ہیں اور ان مجلسوں کا انتظام کر پاتے ہیں. اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو
ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے، آلریڈی مسجد کا وہ منبر ہوتا ہے، مسجد کا وہ محراب و منبر پنج وقتہ نمازوں میں اور بالخصوص جمعہ اور عیدین میں جانا کسی تشہیر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اعلانات کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پرچار پرسار کی ضرورت ہوتی ہے۔ امت مسلمہ نمازوں میں جمع ہوتی ہے، عیدین میں جمع ہوتے ہیں، جمعے میں جمع ہوتے ہیں، اور ایک امام اور ایک مسجد کا خطیب وہ بہتر سے بہتر پیغام اور وہ بہتر سے بہتر اصلاح معاشرہ کا سبق دے سکتا ہے اور دیتا ہے کہ جو ہزاروں ہزار اور لاکھوں لاکھ افراد کی اجتماعیت بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ نے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو وہ اسٹیج اور وہ ممبر عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے مساجد کے ممبر و محراب۔ بڑی ذمہ داری ہے، انسانیت کے فروغ میں ائمہ کا کردار بڑا اہم ہے۔ اس لیے بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کے کان میں اذان پڑھنے سے لے کر مہد سے لے کے لاد تک، اس کی نماز جنازہ پڑھنے تک، ہر قدم پر امام کی ضرورت پڑتی ہے، عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے، خطیب کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ہمیں انہیں مبلغین اور مصلحین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اچھا انسان جب بنے گا، ایک اچھی انسانیت انسان کے اندر پیدا ہوگی تو پرامن معاشرہ بنے گا۔ انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے، ان کے کردار سے معاشرہ بنتا ہے۔ اچھا انسان سانچے میں ڈھلے گا، انسانیت اس کے اندر پیدا ہوگا، درس انسانیت تقسیم کرے گا، اچھا انسان بن جائے گا تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اور جب معاشرہ اچھا ہوگا تو اس معاشرے سے ہم بدامنی اور یہ نفرت کی آندیاں خود بخود ختم کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا پہ آپ اگر نگاہ ڈالیں، پوری دنیا پہ توجہ دیں، تو ہر طبقے میں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں ایک سب سے بڑی چیز ہے حق تلفی۔ حق تلفی، استحصال، ایکسپلائٹیشن۔ آپ جس شعبے میں چاہے نظر ڈالیے، جس محکمے میں آپ دیکھیے، جس گوشے میں دیکھیے، استحصال، حق تلفی، ایکسپلائٹیشن، جب یہ ختم ہو جائے گا تو معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا، انسانیت کو فروغ و بقا آلریڈی انسانیت کی ہو جائے گی۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب ائمہ اور خطبہ اپنے حقوق ادا کریں، اور اسی طرح یہ قوم، ان کے مقتدی اور مسلیان اپنے حقوق ادا کریں۔ اسلام نے دو طرفہ حقوق قائم کیے ہیں، والدین کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق والدین پر، شاگردوں کے حقوق استاد پر، استاد کے حقوق شاگردوں پر، بلا تشبیہ اسی طرح مقتدیوں کے اور مسلیوں کے حقوق امام پر، خطیب پر، اور خطیب اور ائمہ کے حقوق مقتدیوں پر۔ جب دونوں اپنے اپنے حقوق کو سمجھیں گے، دونوں اپنے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، دونوں اپنا اپنا فرض منصبی پورا کریں گے، تو یقیناً انسانیت کی فروغ و بقا ہو سکتی ہے، اور ایک صالح معاشرہ اور پرامن معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے آج کی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ انفرادیت ہے، جیسا کہ مجھ سے پیشرو ناظم اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ اس اجلاس کی، اس جمعیت اہل حدیث کی عظیم کانفرنس کی یہ خصوصیت ہے، یہ فراخ دلی ہے، وسیع القلبی ہے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کی۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو۔ آج امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی ازم کی بات، کبھی کسی ازم کی بات، ہم نے اسلامی ازم سنا ہے۔ حکومتیں ہمیشہ اس بات کی کوشاں رہتی ہیں کہ حکومتیں انگریزوں کی اس پالیسی پر عمل کریں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ مسلمانوں میں منافرت قوم اور ذات کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، مشرب کی بنیاد پر پیدا کرتے رہو، اور اپنا تختہ اقتدار مضبوط کرو۔ ہمیشہ ان کی یہ پالیسی رہی ہے۔ ان تمام حالات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انگریزوں کے اس فارمولے پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر مسلمانوں، تمہاری تاریخ وہ ہے، جمعیت اہل حدیث کے اس عظیم الشان کانفرنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں سب ہیں، تمام مکاتب کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ ہیں، اور ہم سب مل کر حکومت وقت کی اور ان تمام دشمنان اتحاد و اتفاق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حق کے شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش دہر بھی الجھے گی مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، اور جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔